اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کلاس اصول التجوید حصہ دوم کی کلاس ہے، اور اصول التجوید حصہ دوم کے اندر اصول التجوید حصہ دوم کے اندر صفات کا بیان چل رہا ہے۔ صفات کا بیان کافی حد تک بیان ہو چکا ہے۔ صفات کی قسمیں اور صفات متضادہ غیر متضادہ یہ سب بیان ہو چکا ہے۔ اب بات چل رہی تھی کہ صفات لازمہ جو 17 ہیں، متضادہ غیر متضادہ، متضادہ میں سے 10 اور غیر متضادہ میں سے 7، تو کل 17 جو صفات ہیں، ان میں سے کتنی صفات قوی ہیں اور کتنی ضعیف ہیں، اور صفات کے قوی اور ضعیف ہونے کا علم ہونے کے بعد ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ حروف کے اندر جب یہ معلوم ہوگا کہ کتنی صفات قوی ہیں اور کتنی ضعیف ہے، تو اس سے حرف کے بارے میں حرف کے قوی اور ضعیف ہونے کا علم ہوگا۔ تو بات چل رہی تھی قوی اور ضعیف ہونے کے اعتبار سے صفات کی کتنی قسمیں تھی؟ 2، قوی اور ضعیف۔ قوی صفات کتنی ہیں اور ضعیف کتنی ہیں؟ تو 11 صفات، کل 11 صفات قوی ہیں اور باقی جو بچی ہیں وہ ضعیف ہیں۔ صفات متضادہ میں سے 5 صفات قوی ہیں اور 5 ضعیف ہیں، اور غیر متضادہ میں سے لین کے علاوہ سب قوی ہیں۔ متضادہ میں سے قوی صفات کون کون سی ہیں؟ آپ نے نظر ڈالی اس کے اوپر کہ متضادہ میں سے قوی صفات کون کون سی ہیں، کچھ بتائیں گے آپ؟ جہر ہے، جی جہر، شدت، اطلاع، اطباق، اسمات۔ جی ہاں، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ جب آپ بولیں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ آپ کو کتنا سمجھ میں آیا، تو اس لیے میں بلوانا چاہ رہا تھا آپ کو۔ تو قوی صفات متضادہ میں سے 5 ہیں اور غیر متضادہ میں سے کتنی ہیں؟ 6۔ لین کے علاوہ متضادہ 10 ہیں، تو 10 صفات میں سے 5 قوی کون کون سی؟ جہر، شدت، استعلاء، اطباق، اسمات۔ یہ 5 صفات متضادہ میں سے قوی ہیں، اور غیر متضادہ میں سے کتنی قوی ہیں؟ 6۔ 7 میں سے لین کو ہٹا دیجئے، باقی سب صفات قوی ہیں، تو 11 صفات یہ قوی ہیں۔ اب جو بیان چل رہا ہے حروف کی جو تقسیم میں، ان میں جو قوی، اقوا، ضعیف، جی غیر متضادہ میں سے لین کے علاوہ سب قوی ہیں۔ اب کون کون سی ہیں وہ؟ اب گنوائیں گے آپ؟ قلقلہ، صفیر، قلقلہ، انحراف، تکرار، تفشی، استطالت، یہ 6 ہو گئی، اور ان میں سے لین وہ ضعیف ہے۔ باقی یہ 6 صفات غیر متضادہ میں سے قوی ہیں۔ تو 5 متضادہ میں سے قوی اور 6 غیر متضادہ میں سے قوی، تو ٹوٹل 11 صفات یہ قوی ہو گئی۔ اب ان کو انگلیوں پر آپ گنیں تاکہ یاد ہو جائیں قوی صفات۔ پہلی صفت کیا ہے؟ جہر، شدت، استعلاء، اطباق، اسمات، یہ متضادہ میں سے ہو گئی 5۔ اب آگے چلیں، صفیر، قلقلہ، انحراف، تکرار، تفشی، استطالت، تو 11 ہو گئی۔ یہ 11 صفات یہ قوی ہیں، ٹھیک ہے،
اور باقی جو صفات بچی ہیں وہ ضعیف ہیں. متضادہ میں سے 5 ہو گئی جو ضعیف ہیں. کون کون سی؟ ہمس، رخوت، رخوا، استفال، توسط بھی، ہاں توسط بھی کیونکہ وہ بیچ والی صفت ہے اس کو بھی لیں گے. توسط اور استفال، انفتاح، اطلاق. ٹھیک ہے. اور ادھر لین، یہ ہے ضعیف. تو یہ قوی اور ضعیف صفات آپ یاد رکھیں. اب آگے جو بیان ہمارا شروع ہوتا حروف کی تقسیم. حروف کی تقسیم کے اندر کہ کون سے حروف ایسے ہیں کہ جو ضعیف ہیں، کون سے ایسے حروف ہیں جو قوی ہیں. حروف کی تقسیم پانچ بتائی تھی: اقوی، قوی، متوسط، ضعیف، اضعاف. ٹھیک ہے. اقوی، قوی، ضعیف، متوسط، اضعاف. ٹھیک ہے. تو یعنی کون سے حروف اقوی ہیں، بہت زیادہ قوی، کون سے حروف قوی ہیں، کون سے حروف متوسط ہیں، کون سے حروف ضعیف ہیں، کون سے اضعاف ہیں. ٹھیک ہے. تو حروف کی یہ تقسیم شروع ہوئی تھی. اب اس کو کتاب کے اندر پڑھیں گے، چونکہ بات شروع تو ہوئی تھی لیکن کسی وجہ سے بات وہ ادھوری رہ گئی تھی. یہ دیکھیے حروف کی تقسیم. حروف کی تقسیم 2 طرح پر ہے. اول باعتبار قوت و ضعف کے، ابھی جیسا میں نے بتایا قوت و ضعف کے، یعنی کون سا حرف قوی ہوگا، ضعیف ہوگا، اضعاف ہوگا، متوسط ہوگا. تو پہلی قسم ہے باعتبار قوت و ضعف کے. بات سمجھ میں آ گئی. دوم باعتبار صفات کی تعداد کے. دوسری تقسیم کیا ہے؟ صفات کی تعداد کے. یعنی یہ دیکھیں نیچے آئے گا وہ صفات کی تعداد کے کہ کس حرف کے اندر کتنی صفات ہیں، کس حرف کے اندر ٹوٹل کتنی صفات ہیں، متضادہ میں سے کتنی ہیں، غیر متضادہ میں سے کتنی ہیں. تو یہ ہے دوسری تقسیم. پہلی تقسیم باعتبار قوت و ضعف کے، یہ حروف کی تقسیم ہے. پہلی قسم کیا ہے؟ قوت و ضعف کے، باعتبار قوت و ضعف کے، یعنی کون سے حروف قوی ہیں، کون سے اقوی ہیں، کون سے ضعیف ہیں، کون سے اضعف ہیں. اور دوسری تقسیم باعتبار صفت کی تعداد کے اعتبار سے، باعتبار صفات کی تعداد کے، یعنی کس حرف کے اندر کتنی صفات ہیں، کتنی ضعیف ہیں، کتنی قوی ہیں، اور کس حرف کے اندر کتنی متضادہ ہیں، کتنی غیر متضادہ. تو اس بیان کے اندر ہمیں یہ چیز سمجھنی ہے. ٹھیک ہے. ان میں سے پہلی جو قسم ہے حروف کی باعتبار قوت اور ضعف کے، اس کی 5 قسمیں ہیں. حروف کی باعتبار قوت اور ضعف کے کتنی قسمیں ہیں؟ 5. اقوی، قوی، متوسط، ضعیف، اضعاف. یہ 5 قسمیں ہو گئی. اقوی بہت زیادہ قوی، یعنی بہت زیادہ قوت جس کے اندر ہوگی وہ اقوی ہے. قوی جو طاقتور، متوسط جو بین یعنی کچھ اس میں متوسط کے اتنی اس کے اندر ضعیف اتنی ہی قوی. ضعیف کہ جس کے اندر زیادہ صفت ضعیف، اور اضعاف جس کے اندر اکثر صفت ضعیف. ٹھیک ہے. تو حروف کی باعتبار قوت اور ضعف کے کتنی قسمیں ہوئی؟ 5. کون کون سی بولیے گا؟ اقوی، قوی، متوسط، ضعیف، اضعاف. جی. نمبر 1 اقوی. اقوی وہ حروف ہیں جن میں تمام صفتیں حقیقتاً یا حکماً قوی ہوں. یہ میں آپ کو سمجھا چکا ہوں پہلے کہ اقوی جس میں تمام صفتیں حقیقتاً یا حکماً قوی ہوں، یا تو حقیقتاً تمام صفتیں اس کے اندر قوی ہوں یا حکماً، یعنی ایک آدھ صفت اس کے اندر ضعیف ہو. جب ایک آدھ صفت ضعیف ہوگی اور ساری اس کے اندر قوی ہوگی
تو پھر وہ اس کا حکم بھی اسی کے اقوا ہی کے حکم میں ہو جائے گا. تو اقوا وہ حروف ہیں جن میں تمام صفتیں حقیقتاً یا حکماً قوی ہوں. ایسے حروف 4 ہیں جن کا مجموعہ قطن ضز ہے. قاف، طا، ضاد، ظا. حقیقتاً جیسے طا. طا یہ حرف ایسا ہے کہ اس کے اندر حقیقتاً تمام صفتیں قوی ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں حساب لگا کر کے کہ طا کے اندر کون کون سی صفتیں ہیں قوی. دیکھیں پہلی صفت اس کے اندر جہر، شدت، استعلاء، اطباق، اسمات، قلقلہ. ٹھیک ہے. اس کے اندر 6 صفتیں ہیں. 6 صفتیں کیسی ہیں؟ قوی. ساری صفتیں اس کے اندر کیا ہیں؟ قوی ہیں. 6 کی 6. 5 متضادہ میں سے اور ایک غیر متضادہ میں سے. اور غیر متضادہ میں سے جو سب سے زیادہ قوی صفت ہے، قوی جو صفت آپ نے پیچھے پڑھی، ان کے اندر ترتیب رکھی گئی ہے کہ سب سے زیادہ قوی کون سی ہے. تو سب سے زیادہ قوی کون سی صفت ہے؟ قلقلہ. تو طا کے اندر قلقلہ بھی ہے جو سب سے زیادہ قوی ہے. تو اس لیے طا یہ حرف سب سے زیادہ قوی ہے، یعنی اقوا. حقیقتاً یہ حرف اقوا ہے. مطمئنہ، مطمئنہ. طا سب سے زیادہ اس کے اندر قوت پیدا ہوگی طا کے اندر، چونکہ تمام صفتیں اس کے اندر حقیقتاً قوی پائی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. اور قاف، ضاد، ظا یہ بھی اقوا حروف ہیں. ان میں ایک آدھ صفت جو ہے ضعیف ہیں، تو اس وجہ سے یہ بھی حکماً یہ بھی اقوا ہی کے درجے میں ہیں. یہ بھی اقوا ہے. یہ 4 حروف ایسے ہیں کہ ان کے اندر یہ اقوا میں ہیں، یعنی ان کے اندر جو صفت ہے وہ اقوا ہے. ٹھیک ہے. تو ان حروف کو جو ہم پڑھیں گے تو ان کو خوب قوت کے ساتھ اق، خلق، خلق، اور اسے دو، اض. تو اس طرح سے جب ان حروف کو پڑھیں گے، اور خاص طور سے جب یہ ساکن ہوتے ہیں تو ان کے اندر خوب قوت پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. خاص طور سے جب ساکن ہوں گے تو ان کے اندر خوب قوت پیدا ہوگی. یعنی یہ 4 حروف اقوا ہیں. تو اقوا وہ حروف ہیں جن میں تمام صفتیں حقیقتاً یا حکماً قوی ہوں. ایسے حروف 4 ہیں جن کا مجموعہ قطن ضز ہے. حقیقتاً جیسے طا میں، حکماً جیسے قاف، ضاد، ظا میں. نمبر 2 قوی. قوی وہ حروف ہیں جن میں زیادہ صفتیں قوی ہوں. ایسے حروف 6 ہیں جن کا مجموعہ صبغہ جدر ہے. صاد، با، غین، جیم، دال، را یہ 6 حروف ہیں. یہ قوی حروف ہیں. یعنی ان کے اندر ساری صفتیں تو قوی نہیں ہیں، لیکن زیادہ صفتیں قوی ہیں ضعیف کے مقابلے میں. یعنی ضعیف صفتیں کم ہیں اور قوی صفتیں زیادہ ہیں، تو اس لیے یہ حروف قوی ہیں. اب جیسے مثلا صاد کے اندر ہم جب صفتیں دیکھیں گے اور ضعیف اور قوی صفتیں جب دیکھیں گے تو اس کے اندر زیادہ صفتیں قوی کی نکلیں گی. صاد کے اندر دیکھیے قوی کون کون سی صفتیں. صاد کے اندر پہلی صفت کیا ہے؟ استعلاء، قوی. دوسری کیا ہے؟ اطباق، قوی. تیسری کیا ہے؟ اسمات، قوی. اور غیر متضادہ میں سے صفیر. تو قوی صفتیں کتنی ہو گئی اس کے اندر؟ 4. 3 متضادہ میں سے اور ایک غیر متضادہ میں سے. غیر متضادہ میں سے استعلاء، اطباق، اسمات، اور غیر متضادہ میں سے صفیر. تو 4 صفتیں اس کے اندر کیسی ہوئی؟ قوی. اور اس کے اندر ضعیف صفتیں کون کون سی ہیں؟ کتنی ہیں؟ ہمس، رخوت. ہمس، رخوت 2 صفتیں اس کے اندر کیا ہے؟ یہ 2 صفتیں اس کے اندر ضعیف. یعنی اکثر صفتیں اس کے اندر 6 صفتیں ہیں، 5 متضادہ میں سے اور ایک غیر متضادہ میں سے. ان 6 صفتوں میں سے 4 صفتیں قوی ہیں اور 2 صفتیں ضعیف ہیں. تو اس لیے یہ حرف قوی ہے. تو اس لیے
بتایا گیا ہے کہ جن حروف کے اندر زیادہ صفتیں قوی ہیں اور ضعیف بھی ہیں لیکن وہ کم ہیں تو وہ حروف قوی کہلائیں گے. تو یہ 6 حروف ایسے ہیں کہ ان میں زیادہ صفتیں قوی ہیں اور ضعیف صفتیں کم ہیں، تو اس لیے یہ 6 حروف قوی ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اقوا کے کتنے حروف ہوئے؟ 4، قاف، طا، ضاد، ظا. اور قوی کتنے حروف ہوئے؟ صاد، با، غین، جیم، دال، را. یہ قوی حروف ہوں گے. تیسری ہے متوسط. متوسط وہ حروف ہیں جن میں دونوں قسم کی صفتیں حقیقتاً یا حکماً برابر ہوں. دونوں قسم کی حقیقتاً یا حکماً برابر ہوں. ٹھیک ہے؟ تو جن میں برابر ہوں گی وہ صفات، وہ حروف کیا ہوں گے؟ متوسط ہوں گے. یعنی ان کو نہ زیادہ قوی پڑھیں گے نہ زیادہ ضعیف پڑھیں گے، بلکہ درمیان کے پڑھیں گے. ان کو درمیانی درجہ دیا جائے گا ان کو. ایسے حروف 8 ہیں جن کا مجموعہ آخذ عزتک ہے. حمزہ، خا، ذال، عین، زا، تا، کاف. ٹھیک ہے؟ حقیقتاً جیسے زا. اب زا میں جب ہم صفت دیکھیں گے قوی اور ضعیف، تو زا میں جب ہم پہلے متضادہ میں سے دیکھیں کون کون سی صفتیں ہیں زا میں. متضادہ میں سے، جی آپ بھی بتائیں گے ذرا، متضادہ میں سے زا کے اندر کون کون سی صفتیں ہیں؟ پہلی صفت کیا ہے؟ جہر. جہر کیا ہے؟ یہ قوی صفت ہے. اور اسی طرح سے زا کے اندر قوی صفت متضادہ میں سے اسمات. اسمات ہو گئی. تو متضادہ میں سے جہر اور اسمات، اور اسی طرح سے غیر متضادہ میں سے زا میں کون سی صفت ہے؟ صفیر، جو قوی ہے. 3 صفتیں قوی ہو گئی. 3 صفتیں ہو گئی نا قوی، جہر، اسمات اور صفیر. یہ 3 صفتیں تو قوی ہو گئی. جب 3 صفتیں اس کے اندر قوی ہو گئی اور تو 3 صفتیں اس کے اندر ضعیف بھی ہیں. ضعیف کون کون سی ہیں؟ رخوت، استفال، انفتاح. 3 صفتیں قوی، 3 صفتیں ضعیف. تو اس وجہ سے یہ کیا ہے؟ متوسط. متوسط ہوا نا برابر. جب برابر ہو گئی صفتیں قوی اور ضعیف تو متوسط ہوا. ٹھیک ہے؟ تو یہ 8 حروف ایسے ہیں کہ جن میں حقیقتاً یا حکماً صفتیں برابر ہیں. نمبر 4 ضعیف. ضعیف وہ حروف ہیں جن میں زیادہ صفتیں ضعیف ہوں. جیسے قوی وہ حروف ہیں جن میں زیادہ صفتیں قوی ہوں، اسی طرح سے ضعیف وہ حروف ہیں جن میں زیادہ صفتیں ضعیف ہوں. بہت آسان ہے سمجھنا. اب تو کافی حد تک سمجھ میں آ رہی ہوگی بات. تو قوی جس طرح سے زیادہ صفتیں قوی ہوں گی تو وہ حرف کیا ہوگا؟ قوی ہوگا. اسی طرح سے اس حرف میں زیادہ صفتیں ضعیف ہوں گی تو وہ حرف کیا ہوگا؟ ضعیف ہوگا. اور اسی طرح سے نمبر 5 اضعاف. جس میں اکثر یعنی زیادہ صفتیں، ساری صفتیں حقیقتاً یا حکماً ضعیف ہوں گی تو وہ اضعاف کہلائے گا. پہلے ضعیف کو سمجھ لیں. ضعیف وہ حروف ہیں جن میں زیادہ صفتیں ضعیف ہوں. ایسے حروف 5 ہیں جن کا مجموعہ لسن شوی ہے، یعنی لام، سین، شین، واو، یا. 5 حروف ہو گئے، لام، سین، شین، واو، یا. یہ کیا حروف ہیں؟ یہ 5 حروف کیا ہیں؟ ضعیف ہیں. ضعیف پڑھے جائیں گے چونکہ ان میں زیادہ صفتیں ضعیف ہیں. اب جیسے مثلا لام کے اندر دیکھ لیں. لام کے اندر کون کون سی صفتیں ہیں؟ لام کے اندر جہر. فحثہ شخص سکت میں لام نہیں ہے تو جہر ہوئی، جہر. اور آگے لن عمر. لن عمر کس کے حروف ہیں؟ توسط کے. تو توسط ہوئی اس کے اندر. کون سی ہو گئی؟ مولانا صاحب بک سے پڑھا دیں. مولانا صاحب بک سے پڑھا دیں. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ مولانا صاحب بک سے، کتاب سے پڑھا دیں. جی کتاب سے تو پڑھا رہا ہوں. کتاب سے پڑھا دیں. کتاب سے تو پڑھا رہا ہوں. کتاب نہیں آ رہی. آواز نہیں آ رہی؟ میرے
آواز آ رہی ہے لیکن کتاب نہیں آ رہی. کتاب نہیں آ رہی؟ کتاب تو اسکرین نہیں. کے اوپر ہے، میں کتاب ہی سے پڑھا رہا ہوں، اسکرین کے اوپر کتاب ہے. آ رہی ہے، ہمارے پاس تو آ رہی ہے. آپ اس کو زوم کریں، زوم جب زوم کریں گے تو آ جائے گی، ویسے تو آ رہی ہوگی لیکن زوم کر کے پوری اسکرین پر آپ کی کتاب آ جائے گی. پیج نمبر ٹھیک ہے 23 آ رہی ہے. ہاں چلیے سمجھیے. ٹھیک ہے میں. ضعیف، دیکھیے ضعیف حروف یعنی جس کے اندر زیادہ صفتیں ضعیف ہوں. اب لام کے اندر کون کون سی صفت ہیں؟ پہلی صفت اس کے اندر لام کے اندر جہر، جہر یہ قوی ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے. اور اب آگے چل کر کے اس کے اندر توسط یعنی قوی صفت دیکھ لیں، پہلے جہر یہ قوی ہے، اور پھر لام انحراف میں سے ہے، غیر متضادہ میں سے اس کے اندر انحراف ہے. تو اس کے اندر قوی صفات صرف دو ہوئیں، جہر اور انحراف. باقی جو ساری صفات ہیں وہ ضعیف ہیں. سب صفات کیا ہیں؟ ضعیف ہیں. توسط یہ بھی ضعیف ہے، اور استفال یہ بھی ضعیف ہے، انفتاح یہ بھی ضعیف ہے. تو تمام صفتیں اس کے اندر کیا ہیں؟ ضعیف ہیں. تو جس کے اندر زیادہ صفتیں ضعیف ہوں گی وہ حرف ضعیف کہلائے گا، اور ایسے حروف یہ 5 ہیں. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی. نمبر 5 اضعاف. اضعاف وہ حروف ہیں جن میں تمام صفتیں حقیقتاً یا حکماً ضعیف ہوں. ایسے حروف 6 ہیں جن کا مجموعہ ثمنہ حفن ہے، ثا میم نون ہا حا فا. حقیقتاً جیسے فا، حکماً فا میں تمام صفت حقیقتاً کیا ہیں؟ ضعیف ہیں. حقیقتاً تمام صفت فا میں ضعیف ہیں. دیکھیے فحثہ شخص سکت، پہلی صفت کیا ہے؟ ہمس. دوسری صفت کیا ہے اس کے اندر؟ رخوہ. تیسری صفت استفال. چوتھی صفت اذلاق انفتاح. اور پانچویں صفت اذلاق فرام اللبن اذلاق. اور غیر متضادہ، غیر متضادہ میں نہیں ہے. تو 5 صفتیں ہیں اس کے اندر، اور پانچوں کی پانچوں کیا ہیں؟ ضعیف ہیں. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ جب پانچوں کی پانچوں صفتیں اس کے اندر ضعیف ہیں تو یہ حقیقتاً اضعف حرف ہے، سب سے زیادہ کمزور حرف ہے یہ اف. اس وجہ سے اس کے اندر اگر ذرا سختی کر دی تو اس حرف کے اندر چینجنگ پیدا ہو جاتی ہے، با بن جاتا ہے یا وا بن جاتا ہے. تو اس کو اس لیے نرمی کے ساتھ، پیار کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اف اف. ٹھیک ہے. اسی طرح سے آگے جو حروف ہیں من حثہ سا، من حثہ میم نون ہا سا ہا. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی. تو جن حروف کے اندر تمام صفتیں حقیقتاً یا حکماً ضعیف ہوں گی وہ اضعاف کہلائیں گے. تو یہ ہے حروف کی تقسیم. حروف کی تقسیم میں پہلی تقسیم کیا ہے؟ قوت اور ضعف کے اعتبار سے. قوت اور ضعف کے اعتبار سے حروف کی 5 قسمیں: اقوا، قوی، متوسط، ضعیف، اضعاف. اقوا دیکھیں، اب میں آپ کو شارٹ میں بتا دوں. اقوا جس میں تمام صفتیں حقیقتاً یا حکماً قوی ہوں گی تو وہ حروف اقوا ہے. ایسے حروف کیا ہیں؟ 4 ہیں: قاف، طا، ضاد، ظا. قوی جن میں زیادہ صفتیں قوی ہوں گی وہ حروف قوی کہلائیں گے. ٹھیک ہے، ایسے حروف 6 ہیں. متوسط جن میں دونوں صفتیں برابر ہوں گی حقیقتاً یا حکماً وہ حروف متوسط کہلائیں گے. یعنی نہ ضعیف پڑھے جائیں گے نہ کمزور، نہ ضعیف پڑھے جائیں گے نہ قوی، بلکہ درمیان کے، چونکہ ان کے درمیان ان کے اندر صفتیں برابر برابر ہیں. نمبر 4 ضعیف جن میں زیادہ صفتیں ضعیف ہوں گی وہ حروف ضعیف پڑھے جائیں گے. لسن، شوی، یہ 5 حروف ہیں. لام، سین، شین، واو، یا، یہ ضعیف حروف ہیں. نمبر 5 اضعاف جن میں تمام صفتیں حقیقتاً یا حکماً ضعیف ہوں گی وہ حروف اضعاف کہلائیں گے، جیسے یہ آپ کے سامنے. تو یہ پہلی تقسیم حروف کی باعتبار قوت اور ضعف کے، ان کی 5 قسمیں. اب ان کو آپ یاد کر لیجئے گا. یہ صفتیں آپ کو یاد رہیں گی تو حروف کو جو پڑھیں گے تو حروف کو وہ درجہ آپ دیں گے.
اگر وہ حرف اقوا ہے تو اس کو اقوا پڑھیں گے، اگر حرف قوی ہے تو اس کو قوی پڑھیں گے، متوسط ہے تو متوسط، ضعیف ہے تو ضعیف، اضعف ہے تو اضعف، ٹھیک ہے. اق، خلق، خلق، اس طرح سے جو جس کا جو درجہ ہے صفات کے اعتبار سے اس کو وہ درجہ دیا جائے گا. اب دوسری قسم بچی صفات کی تعداد کے اعتبار سے، اس کو انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر پڑھیں گے چونکہ وقت ہو چکا ہے. اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں.